ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، مسلمانوں میں ضعیف الاعتقادی کچھ اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ شادی کے چند ماہ بعد تک اگر اولاد کی امید نظر نہ آئے تو ادھر ادھر سے کئی طرح کے اشارے کنائے اور مشورے شروع ہوتے ہیں۔ بہو کی نندیں اور سہیلیاں پوچھنے لگتی ہیں کہ کیا بات ہے، تھوڑا وقت اور گزرے تو ساس یا گھر کی بڑی عورتوں میں بھی چہ مگوئیاں شروع ہو جاتی ہیں کہ دولہا میں سے اس کے ماں باپ یا بھائی بہنیں کچھ کہیں یا نہ کہیں، دوست احباب اور دیگر رشتہ داروں میں یہ بات چل نکلتی ہے کہ دولہا اور دلہن کا میڈیکل چیک اپ ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ دونوں طرح کی رپورٹ اوکے ہے۔ اب دولہا دلہن کو تو کچھ اطمینان ہو گیا کہ ہم ٹھیک ہیں، ان کے گھر والوں کی پریشانی بھی قدرے دور ہو گئی کہ بہو بیٹا دونوں ہر لحاظ سے فٹ ہیں، لیکن پڑوسیوں اور دور پار کی رشتہ دار خواتین کو اطمینان نہیں ہوتا۔ وہ بہو کی ساس اور نندوں کو بڑی قیمتی اور مفت مشورے دینا شروع کر دیتی ہیں کہ فلاں مزار اور فلاں دربار پر جائیں، اس پیر یا اس ولی کے در پر حاضری دیں، جو مراد مانگیں گے وہ مل جائے گی، دل کی تمام مرادیں پوری ہو جائیں گی، تمہاری جھولی بھی بھر دیں گے، بیڑی بھی پار لگا دیں گے، بھلا فلاں مزار سے کوئی خالی دامن لوٹا بھی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ مختلف درباروں، مزاروں، پیروں، مجاوروں اور بابوں کی تعریف میں زمین و آسمان کے کلابے ملا دیے جاتے ہیں، اور دولہا دلہن حتیٰ کہ ان کے گھر والوں کو بھی قائل کر لیا جاتا ہے۔ اگر کوئی تھوڑا پس و پیش کرنا چاہیے تو کہیں گے شادی کو عرصہ ہو رہا ہے۔ آنگن میں بچے کی کلکاریاں سننے کو کان اور معصوم مگر مسرور کن ادائیں دیکھنے کو آنکھیں ترس گئی ہیں، اس لیے کسی بزرگ کے پاس جانے کا مشورہ دے رہے ہیں۔ ابھی تک گھر والے پوری طرح تیار نہیں ہوئے تو کچھ خیرخواہ کہیں گے کہ آزما لینے میں کیا حرج ہے، بس پھر کیا ہے، ایک سے دوسرے مزار، نزدیک سے دور کے دربار، چھوٹی سے بڑی سرکار، مذہبی بابوں حتیٰ کہ درباری مجاوروں کے ہاتھ پاؤں اور گھٹنے چھوتے اور چومتے آگے ہی بڑھے چلے جاتے ہیں۔ اور اللہ معاف کرے، مزاروں کے اوپر ایسے ایسے لوگ بھی نظر آتے ہیں جن کی داڑھیاں بھی نہیں ہوتی اور کہتے ہیں جی کہ ہم مجاور ہیں، ہم تو گدی نشین ہیں۔ محترم سامعین و ناظرین، میرا درباروں سے، مزاروں سے کافی واسطہ رہا ہے، لیکن جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، جو اللہ والا ہوتا ہے، وہ ہمیشہ بندے کو قرآن کریم، فرقان حمید کی تلاوت کی طرف لگاتا ہے، نماز کی طرف لگاتا ہے، قرآن کی طرف لگاتا ہے، اور پھر رب تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کے جو طریقے ہیں ان طریقوں کو وہ بتاتا ہے۔ لیکن کچھ اس قسم کے مجاور جو پیسہ کمانے کے لیے لوگوں کو اپنی طرف گھسیٹتے ہیں، کھینچتے ہیں، تو ان درباری مجاوروں کے ہاتھ پاؤں میں جب آدمی پہنچ جاتا ہے تو پھر گھٹنے بھی چھونے پڑتے ہیں، پاؤں بھی چومنے پڑتے ہیں۔ وہ جو خود مخلوق ہیں ان سے اولاد مانگتے پھرتے ہیں، اور خالق کائنات اولاد دینا نہ دینا جس کی اختیار میں ہے اس کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا، توجہ ہی نہیں جاتی کہ اگر کوئی رب کائنات کے اس دربار اعلیٰ کی طرف توجہ دلائے بھی تو اولاً شیطان وہ بات دماغ میں بیٹھنے ہی نہیں دیتا، دوسرے نمبر پر اس کے فری سورس والے مشیر حضرات اور خواتین اس طرف آنے ہی نہیں دیتے اور در در کی خاک چھاننے پر لگائے رکھتے ہیں۔ محترم سامعین ناظرین، بات لمبی نہ ہو جائے، لہٰذا آئیے قرآن پاک سے پوچھیں کہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے یہاں اولاد کو دیر ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی؟ اگر دیر ہوئی تھی تو انہوں نے کس دربار سے اولاد مانگی تھی اور اس کا نتیجہ کیا نکلا تھا؟ سورہ صافات آیت نمبر 100 کے اندر جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ دعا مانگی تھی،
رب حبلی من الصالحین، اے پروردگار مجھے وہ اولاد عطا فرما جو نیکوکاروں میں سے ہو۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے پیارے ابراہیم ہم نے اسے حلیم بردبار بنا دیا اور آپ کو بچے کی بشارت دے دی۔ اللہ کے دربار سے مانگا تو اس نے جوانی یا بڑھاپے کو بھی معیار نہیں بننے دیا، بلکہ بڑھاپے کے باوجود رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں اولاد کی نعمت سے نواز دیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی بانجھ تھی اور خود بھی وہ بڑھاپے کو پہنچ چکے تھے، مگر اولاد نہیں تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام اللہ علیہ کی کفالت کرتے تھے اور ان سے ملنے گئے تو دیکھا کہ ان کے پاس بے موسم کا پھل پڑا ہوا ہے۔ پوچھا یہ کہاں سے آیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے آیا ہے۔ سوچا کہ مریم کو اللہ رب العزت نے جب بے موسم کا پھل بھیجا ہے تو وہ ذات قادر مطلق ہے، اس کے لیے کیا ناممکن ہے کہ وہ ہمیں اولاد عطا فرما دے، اولاد سے ہمیں نواز دے۔ تو وہیں پر سورہ آل عمران کے اندر جناب حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا فرمائی۔ یہ آیت کریمہ جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 38 ہے، رب حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے اولاد صالح عطا فرما، بے شک تو دعا سننے اور قبول کرنے والا ہے۔ رحمت الہی جوش میں آئی، وہ ابھی وہی کھڑے تھے، اللہ رب العزت نے فرشتہ بھیج کر انہیں بیٹے کی بشارت دے دی۔ فرشتے نے آ کر پیغام دیا، ان اللہ یبشرک بیخشیٰ، کہ رب تبارک و تعالیٰ نے تمہیں یخشیٰ نام کے بیٹے کی بشارت دی ہے۔ تو محترم سامعین و ناظرین، جب آدمی رب تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، جب آدمی نماز پڑھ کر دعا کرتا ہے، جب آدمی تلاوت کر کے دعا کرتا ہے، جب آدمی قرآن پڑھ کر دعا کرتا ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ اس بندے کی دعا کو مقبول و منظور فرما لیتا ہے، اور پھر دعا کو مقبول و منظور فرمانے کے بعد اس بندے کو اولاد کی نعمت سے سرفراز فرما دیتا ہے۔ محترم سامعین ناظرین، ایک وظیفہ ہے جو اولاد نرینہ کے لیے مجرب وظیفہ ہے، آئیے اس کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کس طریقے سے آپ نے کرنا ہے۔ محترم سامعین ناظرین، اس عمل کا طریقہ یہ ہے کہ لیڈیز کو، وہ عورت جو اولاد کی خواہش مند ہے، جو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اولاد کے لیے دعا کرتی ہے اور وہ یہ چاہتی ہے کہ اس کی اولاد نرینہ ہو جائے، تو اس کو یہ چاہیے کہ سورہ مریم فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ، یا پھر ظہر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ، یا پھر عشاء کی نماز کے بعد 3 مرتبہ، جب اس کا دل چاہے، جب اس کے پاس ٹائم ہو، ٹائم کی کوئی پابندی نہیں ہے، بس رب تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ، یا ظہر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ، یا عشاء کی نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھ کر ایک گلاس سامنے رکھنا ہے پانی کا، اور یہ پڑھنے کے بعد سورہ مبارکہ پڑھنے کے بعد اس کے اوپر دم کرنا ہے۔ جب آپ دم کر لیں گے یا کر لیں گی تو اس صورت میں یہ پانی اس عورت کو پلا دینا ہے جس کے لیے یہ عمل کیا جا رہا ہے۔ تو محترم سامعین ناظرین، مدت عمل 90 دن تک ہے، اور ایک اور بات کا خیال رکھنا ہے کہ جب آپ یہ سورہ مریم پڑھنا شروع کریں گے تو شروع کرنے سے پہلے 111 مرتبہ کوئی سا بھی درود شریف آپ کو پڑھنا ہے، چاہے وہ درود ابراہیمی ہو، یا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ ہو، یا صلی اللہ علیہ یا محمد ہو، یا پھر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، کوئی سا بھی درود ہو، آپ کو 111 مرتبہ پہلے پڑھنا ہے، پھر سورہ مریم 3 مرتبہ پڑھنی ہے، پھر 111 مرتبہ کوئی سا بھی درود پڑھنا ہے، پھر ایک گلاس پانی پر دم کر کے اس لیڈیز کو، اس عورت کو پلا دینا ہے جس کو اولاد کی خواہش ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ 90 دنوں کے اندر اندر رب تبارک و تعالیٰ خوشخبری عطا فرمائے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے رب تبارک و تعالیٰ اس عمل کرنے والے کو رب تبارک و تعالیٰ اولاد نرینہ عطا فرمائے گا، اور اس عمل کی برکت سے رب تبارک و تعالیٰ اس بچے کے اندر نیک عادتیں، نیک خصلتیں پیدا فرما دے گا، جس کی وجہ سے وہ بچہ بھی دیندار بنے گا، دین کے اوپر چلنے والا بنے گا۔
محترم سامعین ناظرین، آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی آپ ضرور اپنے کمنٹس میں رائے کا اظہار کیجیے گا، اور اسی طریقے سے اگر آپ ویڈیو چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ساتھ جو گھنٹی کا نشان ہے اس کے اوپر کلک کر دیجیے گا، تاکہ اس کے بعد جو بھی ہم ویڈیو اپنے چینل پر اپلوڈ کریں وہ ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔